بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید نے جو طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا ہے اس کو بیان کر چکا۔ قرآن مجید نے اس قدر اہتمام کے ساتھ طلاق دینے کا صحیح طریقہ اس لیے بتایا ہے تاکہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیں، اور یہ نکاح کا جو ایک اہم فیصلہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ان تمام سٹیپس کو پورا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تاکہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت قانون کی حکمت کے نتیجے میں یا یہ فیصلہ ٹھیک طرح سے کیا جائے اور صحیح طریقے سے اپنے انجام تک پہنچایا جائے، یا پھر اللہ کی بتائی ہوئی اسکیم کے مطابق اس کی حکمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ ساری تفصیلات بتائی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہے اس کو اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تاہم یہ ایک بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم طلاق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف دی جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ صحیح طریقے سے طلاق دینے کا عام طور پر علماء بھی لوگوں کو سمجھانے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں غلط طریقے سے طلاقیں دی جاتی ہیں اور پھر ان کو بالعموم مان بھی لیا جاتا ہے، اگرچہ کہ خدا تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا۔ طلاق دینے کے غلط طریقوں میں سب سے مشہور طریقہ تو یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو 3 سے بھی زیادہ طلاقیں دے دیتا ہے، اور اس کو بہت سے لوگ مان لیتے ہیں۔ ایک اور طریقہ غلط جو اختیار کیا جاتا ہے وہ بالعموم اسی پہلے ہی طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ دونوں مل کر اصل میں اس طلاق کے بظاہر فیصلے کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے غصے میں بے سوچے سمجھے، جیسے کسی کو آدمی ملامت کر رہا ہو ایسے انسان طلاق دے دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ طلاق سوچ سمجھ کر دینی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور غلط معاملہ کیا جاتا ہے طلاق دیتے وقت، اور وہ یہ ہے کہ اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ بیوی پاکیزگی کی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا، بے سوچے سمجھے طلاق دی جاتی ہے، حالانکہ بیوی حیض کی حالت میں ہوتی ہے، یا اس پاکیزگی کی حالت میں طلاق دے رہا ہوتا ہے شوہر جس میں وہ اس سے پہلے اس کے ساتھ تعلق قائم کر چکا۔ اسی طرح سے طلاق دینے کا ایک اور غلط طریقہ یہ ہے کہ شوہر کوئی شرط بیان کر دیتا ہے کہ اگر فلاں شرط پوری ہو گئی تو تم کو، میری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ مثال کے طور پر اگر تم اپنے والدین کے ہاں چلی گئی تو تم کو طلاق ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر میں فلاں شہر چلا گیا تو تم کو طلاق ہو جائے گی۔ میں نے اگر غصہ کیا تو تم کو طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح کی شرائط کے پورے ہونے کے نتیجے میں طلاق ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ تمام طریقے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف ہیں، اور اگر ان میں سے کسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے طلاق دی گئی ہے تو طلاق نہیں ہو سکتی۔ طلاق کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص نے طلاق دی ہے اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، اس کو کچھ سزا دینی چاہیے، لیکن طلاق جیسا اہم فیصلہ نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا طلاق ہو گئی، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں طلاق ہو گئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق تو اس کی شریعت میں صرف اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے بتائے ہوئے قانون اور تفصیلات کے مطابق طلاق دی جائے۔ اس کے علاوہ اگر خلاف ورزی ہوئی ہے اور کسی مفتی صاحب نے، کسی جج نے، کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی، اور شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی اور دونوں گھر والوں نے مان لیا، تو بس انہوں نے مل کے فیصلہ کیا۔ خدا کی شریعت میں وہ طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال اگر دونوں الگ الگ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو عملاً طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اس میں بس دو مزید وضاحتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ یعنی شوہر جب طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے اس کی عدت تک، اور بیوی بھی گھر چھوڑ کے نہ جائے۔ ہمارے ہاں اکثر اس حکم پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، اور اس کی طلاق کی عدت اس کے ڈیلیور کرنے کے بعد مکمل ہو جائے گی۔